خالد بن ولید نے کتنے بڑے جرنیل ہیں اور سپہ سالار ہے، اور ان کا نام آتے ہی کفار شکست قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک مما احاذر انک علی کل شیء قدیر، موطا مالک صفحہ 722۔ بعض طرق میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، اور بعض طرق میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک مما احاذر واجد من شر وفتنۃ انک انت السمیع العلیم۔ خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے بعد میں خوف کا خیال بھی نہیں آیا۔ استاذ کامل و اکمل ہے، ورنہ یہ کلمات تو سب پڑھتے ہیں، تمام مسلمانوں کے معمولات ہیں۔ میں جب اپنے زمانے میں پڑھتا تھا تو وطن میں جہانگیرے میں ہمارے گھر سے استاذ کے درسگاہ تک 2 راستے تھے۔ ایک دریا کے کنارے کا راستہ تھا، وہ چند قدم، جیسے یہاں سے یہ موڑ ہے، یہاں اتنا سمجھ لے، اتنا بنتا ہو گیا تھوڑا زیادہ، اور یہ 5 سے 10 منٹ کا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ گاؤں سے تھا، آبادی سے نکلتا تھا، اس میں 1 گھنٹہ کم از کم لگتا تھا۔ تو طالب علم اور انسان ویسے ہی جو ہے نا وقت کا حساب رکھتا ہے۔ میں اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے جاتا تھا۔ درمیان میں کوئی اور نہیں ہوتا تھا اتنا سویرے، بس میں ہی ہوتا تھا، اور سخت اندھیرے کا راستہ تھا، کھائیاں تھی بڑی بڑی، اور دریا تھا بالکل خونخوار۔ تو چلتے چلتے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور میرا جسم سب پسینے پسینے ہو جاتا تھا، اور وہاں حضرت کے سامنے جب جاتا تھا تو سانس بھی خراب ہوتی۔ والدہ صاحبہ ہماری، ان سے میں نے دریافت کیا، وہ بھی 10-12 سال علوم پڑھ چکی تھی، اور بہت بڑے کامل و اکمل استاد مولانا فضل علی مرحوم کے شاگرد تھی، بہت شیخ الکل فی الکل تھے۔ ان کے وقت میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور نہ کوئی ان جیسے تقویدار تھا۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ استاذ کا مسئلہ ہے، اور حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مولوی صاحب کہلاتے ہیں، مولوی صاحب نے تپوس کہا تھا۔ میں نے ایک دن مناسب موقع پا کر حضرت الشیخ استاذ گرامی قدر لطف اللہ مولانا صاحب سے عرض کیا۔ حضرت نے پہلے تو فرمایا کہ اتنا سویرے آپ دریا کے راستے سے آتے ہیں، یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے، اور شہر سے آؤ۔ میں نے کہا جی وہ تو 1 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ اٹھ چکے ہوں گے۔ یہ دریائی راستہ ایسا تھا کہ ہماری مسجد میں، چونکہ وہ زمینداروں کا محلہ ہے، لوگ جلدی کھیتوں میں جاتے، امام صاحب ان کے مطابق نمازیں پڑھاؤ۔ امام صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کی ہوتی تھی جو ہم مغربی شام میں پڑھتے ہیں، ساری زندگی وہی 40 سال پڑھی، بس ابھی نماز شروع ہوئی اور ابھی ختم ہو گئی، دعا ہو گئی اور چلتی۔ لوگ سب کھیتوں میں بیل اور جانور لے کے جاتے، کھیتوں میں پہنچ کے کہیں جا کے سورج نکلتا تھا۔ وہ دیہاتوں کا ایک ماحول ہے، اور میں وہاں سے دعا کے فوراً بعد اپنی کتابیں اٹھا کے اپنے استاذ کی مسجد میں جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہ یہ آ گیا ہے، استاذ صاحب مصلی پہ چلے جاتے تھے، ابھی تک نہیں پڑھائی ہوتی۔ میں اس خانے میں ایک طرف بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ فجر دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، حضرت کا نماز ہو جاتی ہے، مختصر سی گفتگو بھی وہ فرما لیتے تھے، اس دوران قریب آ جاتا، اور جب لوگ اٹھ جاتے تھے تو میں حضرت کی خدمت میں آ جاتا تھا۔ میرے اسباق تھے وہ حضرت کو معلوم تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑے راستے سے نہیں آ سکتا ہوں، راستے ہمیشہ ہی پرخطر رہے، رنگ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے نمازی پریشانیوں میں آئے، بڑی قیمتی گاڑیاں روڈوں پہ کھڑی کی، تو یہ اس وقت سے لے کے اب تک چل رہا ہے۔ رنگ مختلف ہے، ہماری گاڑی نہیں تھی، ہم خود تھے تو خطروں میں تھے، جس کی گاڑی ہے وہ گاڑی خطرے میں رہے۔ خطرے سے نکلنا نہیں ہے، خطرے سے جب نکلے گا اس وقت جب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، قیل ادخل الجنہ، اور کہا جائے گا کہ بس یہ آپ کا اصل جگہ ہے، اور ساری زندگی آپ نے مختلف پریشانیاں سہی ہے،
ہندوستان سے جو ہے وہ بیان کرے تو نہیں سنا جائے گا، ایسے غم صد میں پہنچے. افغانستان سے جو ہے ان کا سنے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن مرحلوں سے نکلیں اور یہاں بنے بنائے لوگوں کو اور اصلی نسلی لوگوں کو خود اپنے ہی جس طرح ستا رہے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تو بھی عجائب میں سے ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ اپنی احدیت اور سمدیت کے خزائن سے خصوصی فضل احسان میں مہربانی شامل حال فرمائے تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وَإِذَا خدای پلوئی کرم بکی او پاکل گرانا دا زمانہ جانان مینا، بہت بڑا فضل احسان اور اللہ کی رحمتوں کی توجہ کی ضرورت ہے. تو دیکھو اس وقت یہ سن 70 71 72 3 سال میں حضرت سے پڑھتا رہا. یہ اس وقت کی بات، سن 70 71 72 میں بہت سارے لوگ جو بیٹھے ہیں نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. وہ خیر حضرت صاحب سے میں نے عرض کیا تو استاد محترم نے مجھے کچھ دیر تأمل کیا. حضرت صاحب کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور پھر فرمایا کہ نکلنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ میں ہزاروں مرتبہ پہلے پڑھتا تھا لیکن اللہ نے بس مہربانی کی اور عقل گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چاہے خزانہ چاہ سبھی بادشاہ بھوی. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں پڑھتا ہوں. کسی بزرگ کو یہ کہنا کہ میں یہ پہلے سے پڑھتا ہوں یہ ان کو جوتا مارنا ہے. اتنی بڑی گستاخی و بے ادبی، یہ ایک لعنتی قول ہے جو لعنتی انسان سے نکلتا ہے. اور جو اس نے کہا چپکے سے سن لو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ وقت ہوا اور آج کا وقت ہوا کہ خطرے نام کی کوئی چیز میں نہیں جانتا ہوں، خوف کی کوئی چیز بالکل چھٹ سے ختم ہو گیا. اور جس جگہ میں محسوس کرتا تھا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہے وہاں پہنچ کر کے میں قدم اور پہلے تو دوڑنے لگتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ چیز ہے یا نہیں یقین کر لے وہاں دل کو آرام اور سکون جیسے کچھ لوگ میرے ساتھ مجھے آگے بڑھا رہا ہے چھوڑنے جیسے جا رہے مجھے محسوس ہوا. حضرت نے 2-3 مہینے بعد پوچھا کہ خطرہ چتا محسوس ہو رہا سنگا حال میں یہ کو بالکل ختم ہوا کہ وہ خطرہ جو آپ کو میں نے کہا جی وہ تو ختم ہو چکا ہے. بہت خوش ہوئے. ہمیں شکر ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچ گیا. ایک بات تو یہ حیران کن ہوئی. دوسری بات اس سے بڑھ کر جو حیران کن ہوئی وہ یہ کہ پہلے تو میں گھر سے نکلا ہوں وہاں پہنچا درمیان میں کوئی بند بشر نظر نہیں آیا اور اب جب بھی میں نکلتا تھا 2-3 آدمی ساتھ جاتے ادھر سے بھی دیکھا تو چلے آ رہا ہے. یہ بھی اس کے بعد اخیر تک کبھی بھی ناغہ ان کا نہیں ہوا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. السلام علیکم. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.